اف اللہ آپی، یہ کیا بنایا ہے آپ نے؟ مارنے کا ارادہ ہے معصوموں کو؟ عمر کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ایک تو سارا دن چولہے کے آگے اتنی گرمی میں کھڑے ہو کر تم منحوسوں کے لیے بریانی بنائی اور باتیں دیکھو کیسے سنا رہے ہو۔ اتنا کہہ کر زینب وہی زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اف، ایک تو ہماری آپی، اللہ کے فضل و کرم سے ڈرامہ نہیں پوری فلم ہے۔ اسد نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم دونوں، مجھ سے بات نہیں کرو۔ زینب نے اپنے آنسو صاف کیے اور روم میں جانے لگی۔ ارے آپی، ہم تو مذاق کر رہے تھے، آپ نے سچ سمجھ لیا۔ دونوں بھائیوں نے زینب سے لاڈ سے پوچھا۔ اچھا مذاق تھا یہ تو، چلو کھاؤ بیٹھ کر۔ زینب نے کھانے کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا کھا رہے ہیں، آپ بھی آ جاؤ۔ دونوں نے برے برے منہ بناتے ہوئے بیک وقت کہا۔ ارے زینب، پانی پلا، باہر تو بہت گرمی ہے۔ جیسے ہی وہ کھانے کے لیے بیٹھنے لگی، نجمہ بیگم کی آواز آئی۔ شکر ہے امی آپ آ گئیں، ورنہ آپ کی بیٹی کا پورا ارادہ تھا ہم معصوموں کو مارنے کا۔ تم دونوں پھر شروع ہو گئے، زینب نے غصے سے کہا۔ تم تینوں اپنی چونچیں بند کرو، زینب مجھے پانی پلا۔ ماں کے غصے سے ڈر کر عمر اور اسد کھانا کھانے لگے۔ زینب ماں کے لیے پانی لے آئی۔ امی آپ جلدی نہیں آ گئی؟ مجھے تو لگا شام تک آئیں گی۔ ہاں، وہ ایک دو گھروں میں اور بھی جانا تو تھا، پھر نہیں گئی۔ تم کالج سے واپسی پر پیسے لیتی آنا۔ مجھے نہیں اچھا لگتا، خود ان میڈموں کو نہیں پتہ، کپڑے لے جاتی ہیں تو سلائی دینا یاد نہیں رہتا ان کو۔ زینب نے ہمیشہ کی طرح غصہ دکھایا۔ اچھا منہ بند کر اپنا، موقع چاہیے تجھے بولنے کا۔ نجمہ بیگم نے اسے ڈانٹ کر چپ کروایا۔ زینب سب سے بڑی ہے، اس سے چھوٹا عمر اور پھر اسد۔ زینب بی ایس سی، عمر ایف ایس سی کر رہا ہے اور اسد میٹرک کا اسٹوڈنٹ۔ ان کے والد فاروق صاحب ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ دل کے مریض سے کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سب بہت بری طرح سے ٹوٹ گئے، لیکن زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے جسے ہر حال میں کھانے کو چاہیے۔ اس لیے وہ سب ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور جلد ہی عمر اور اسد کی شرارتوں سے سب زندگی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ فاروق صاحب کی پنشن آتی اور نجمہ بیگم کے پاس سلائی کا ہنر ہے جس سے وہ گھر کی گاڑی چلا رہی ہے۔ بچے چاہے جتنے شرارتی، لیکن ماں کا گھر کے اخراجات کا اچھے سے اندازہ ہے۔ زینب اور عمر بچوں کو ٹیوشن دے کر پڑھائی کا خرچہ نکال لیتے ہیں۔ اماں ابھی ہم کون سا امیر کبیر ہیں جو وہ آپ کا رشتہ دار ہمارے گھر رہے گا؟ زینب نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ بس زینب، تو ایسا کیوں سوچتی ہے؟ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، وہ میرا ہی نہیں تم سب کا کزن ہے، پھپھو کا بیٹا ہے تمہاری، تو کیا کریں؟ ویسے تو کبھی کسی کو خیال آیا نہیں ہمارا، ابو کے بعد سب مطلب کے ہیں۔ زینب بس کرو اور اوپر والا کمرہ بچے کے لیے سیٹ کر دے۔ لو، بچہ کدھر سے ہو گیا؟ مجھے تو یاد بھی نہیں پتا نہیں کدھر سے نکل آتے ہیں یہ رشتہ دار۔ ارے عمر کی کلاس میں ہے، اسی کے کالج میں ایڈمیشن لیا ہے اس نے۔ اچھا بابا، مجھے نہیں سننی تعریفیں، جا رہی ہوں، کب آنا ہے اس نمونے نے؟ زینب آخری بار بول رہی ہوں، اب کوئی بکواس نہیں کرنا، کل شام تک آ جائے گا اور دل بڑا کرنا سیکھو۔ آ جائے گا کل شام تک۔ زینب بڑبڑاتے ہوئے کمرہ ٹھیک کرنے چلی گئی۔ دیکھو سب کو مجھے بھول کر اس لنگور کے آگے پیچھے پھیرے ہیں، اگر اب مجھ سے دونوں نے بات کی، دیکھنا کیا حال کروں گی میں۔ زینب خود میں ہی جل بھن رہی تھی جب سے اس کا کزن آیا تھا۔ اسد اور عمر اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ارے زینب، آپ ادھر کیوں کھڑی ہیں؟ آپ بھی آ جائیں، سارم بھائی تو بہت اچھے ہیں۔ لگتا ہے زینب کو ہمارا آنا اچھا نہیں لگا، سارم نے کہا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں تو ایسے ہی کچن میں کام کر رہی تھی۔ زینب نے جلدی سے بات بنائی، کیونکہ نجمہ بیگم کی گھوری وہ دیکھ چکی تھی، اسی لیے جلدی سے ان لوگوں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ سارم نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ سارم نے زینب سے پوچھا۔ میں بی ایس سی کر رہی ہوں، زینب نے منہ بنا کر جواب دیا۔ سارم نے دلچسپی سے زینب کو دیکھا۔ سارم یار، یہ ہماری آپی بہت مزے کے کھانے بناتی ہے، ابھی 2 دن پہلے اتنی لذیذ بریانی کھلائی کہ کیا بتاؤں، عمر نے تنزیہ کہا۔ امی، زینب نے شکایتی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ عمر تنگ نہیں کرو بہن کو۔ ارے سارم بھائی، آپ بھی بچ کے رہنا، آپی ہی لگی آپ کی بھی، عمر نے شرارت سے کہا۔ ارے میری کیوں آپی ہوئی؟ سارم کے یکدم سے منہ سے نکلا۔ وہ سب سارم کی طرف دیکھنے لگے، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ہر کسی کی آپی بننے کا۔ اس سے پہلے کہ کوئی سارم سے کچھ کہتا، زینب نے غصے سے کہا۔ تن فن کرتی روم سے نکل گئی۔ ارے سارم بیٹا، ناراض نہیں ہونا، یہ پاگل ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اسے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں۔ نجمہ بیگم نے وضاحت دی۔ ارے مومانی جان، آپ بے فکر ہو جائیں، مجھے برا نہیں لگا ذرا بھی۔ اب میں بھی اس گھر میں رہوں گا تو عادت ڈالنی چاہیے مجھے کہ سب کے ساتھ گھل مل کے رہوں۔ ارے جیتا رہے میرا بچہ۔ نجمہ بیگم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اچھا بیٹا، تم آرام کر لو، کل سے کالج بھی جانا ہے۔ اوکے جی، میرا کمرہ۔ عمر جاؤ بھائی کو روم دکھاؤ۔ میں نے ایسا کیوں بولا کہ زینب میری آپی نہیں؟ دیکھا جائے تو عمر نے ٹھیک کہا تھا، پھر مجھے اچھا کیوں نہیں لگا؟ عمر سارم کو روم میں چھوڑ کر چلا گیا تھا اور سارم تب سے سوچوں میں گم تھا کہ اسے کیا ہو گیا تھا جو ایسے بولا۔ زینب اسے بہت اپنی اپنی لگی تھی، بچپن میں ہی کہیں دیکھا تھا اسے اور اب دیکھا تھا، پر ایک انجانا سا رشتہ محسوس کر رہا تھا وہ زینب کے ساتھ۔ دیکھتے ساتھ ہی لگ رہا تھا وہ کسی ڈور میں بند گیا ہے، اور اس رشتے کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں اس نے کچھ سوچا نہیں تھا۔
وہ فلاں اگر کسی کو پتہ چلا تو کیا کہیں گے زینب کو؟ تو میں تو پہلے ہی پسند نہیں آیا، شاید کہیں گھر سے ہی نہ نکال دے۔ خود ہی سوچ کر خود ہی مسکرا رہا تھا۔ صبح وہ ریڈی ہو کر نیچے آیا تو زینب، عمر، اسد تیار تھے۔ ناشتے کے ساتھ نوک جھوک جاری تھی ان کی۔ سارم ان کی باتوں میں مسکرانے لگا۔ ارے سارم بھائی، آپ ریڈی ہیں؟ جلدی آئیں، ماما کے ہاتھ کا مزیدار ناشتہ کریں، ورنہ ہماری آپی کے ہاتھوں کے جلے ہوئے پراٹھے کڑوی چائے پینی پڑے گی۔ عمر نے سارم کو ناشتے کے لیے بلایا، ساتھ ہی زینب کی ٹانگ کھینچی۔ امی دیکھ لو اپنے نمونے کو، کسی دن مرے گا یہ میرے ہاتھوں۔ او فاپی، آپ کتنی ظالم ہیں، ماما کی بہو کو شادی سے پہلے ہی بیوہ کرنے کا ارادہ ہے، توبہ توبہ۔ ماما دیکھیں آپ کی بیٹی کے ارادے کتنے خطرناک ہیں۔ زینب بیٹا، صبح صبح ایسی باتیں منہ سے نہیں نکالتے، اور عمر تم بھی منہ بند رکھو، لیٹ ہو رہے ہو۔ نجمہ بیگم نے ان دونوں کو چپ کروانے کی ناکام کوشش کی۔ توبہ امی، ابھی تو میری شادی ہوئی نہیں اور بیٹی کے ساتھ مل گئی، یہ نہیں ہوا کہ اسے ڈانٹ دیں، مجھے مفت میں ہی ڈانٹ رہی ہیں، بیٹے کو مارنے کا پلان بنا رہی ہیں۔ ہاں منہ دھو رکھو، تم سے شادی کرے گا کون، نمونے لگتے ہو پورے کارٹون کہیں کے۔ زینب نے اسے منہ چڑھایا۔ سارم یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا تھا، وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے والدین کا، اسے یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اچھا بس کرو، چلو زینب بہن آ گئی تمہاری، ابھی تو میں جا رہی ہوں، عمر کے بچے چھوڑوں گی نہیں، تو میں واپسی پر ریڈی رہنا۔ زینب عمر کو منہ چڑھاتی کالج کے لیے نکل گئی۔ چلے بھائی ہم بھی چلیں۔ عمر اور سارم بائک پر کالج کے لیے نکل گئے اور اسد نزدیک ہی اسکول میں جاتا تھا پیدل۔ زینب میں نے مشین لگا دی ہے، کپڑے نکال کے اور ڈال دینا، آج سنڈے تھا، عمر لوگ سو رہے تھے۔ زینب ابھی اٹھی تو اسے ماں کاموں میں مصروف نظر آئی تو دل کو کچھ ہوا۔ امی آپ کتنا کام کرتی ہیں، گھر کا، سلائی کا، ہمارے سارے کام، آپ کو تو چھٹی کا دن بھی نہیں ملتا۔ زینب نے لاڈ سے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ ارے میری جان، میں کاموں سے نہیں تھکتی، بلکہ تھکاوٹ اتر جاتی ہے میرے کام کرنے سے۔ توبہ ہے امی، آپ تو دنیا سے نرالی ماں ہیں۔ اچھا بتائیں میں کیا کروں؟ ارے ابھی بولا ہے کہ کپڑے نکال کے اور ڈال دینا اور لڑکوں کو بھی اٹھا دو، ناشتہ بنانے لگی ہوں میں۔ اچھا امی آپ ناشتہ دیکھ لیں، میں کپڑے دیکھ کر اٹھاتی ہوں ان کو بھی۔ اف عمر اٹھ جاؤ، امی نے سارا کام کر لیا ہے، اب تمہارا رہ گیا ہے، بازار سے سامان وغیرہ لانا ہے۔ ارے اٹھو، میں فضول میں بول رہی ہوں کیا؟ اب اگر نہیں اٹھے تو یہ پانی والا جگ تمہارے اوپر ہوگا۔ زینب نے پانی والا جگ اٹھا کر دھمکی دی، پر سامنے والے پر کوئی اثر نہ ہوتا دیکھ کر اس نے چادر کھینچی اور بنا دیکھے پانی ڈالنے لگی۔ اس کا پاؤں سلپ ہوا اور پانی والے جگ سمیت سوئے ہوئے وجود پر گری، اور جب اس کی نظر سامنے پڑی، عمر کی جگہ سارم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں، اور سارم کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، بیچارہ نیند میں تھا۔ تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اوپر سے اٹھنے کے بجائے زینب اسے غصہ ہونے لگی۔ سارم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے، زینب کو اتنا نزدیک پا کر وہ بولنے لائق نہیں بچا تھا۔ ارے آپی، آپ اوپر اٹھیں گی تو بیچارہ جواب دے گا، 1.5 من کی دھوبن اوپر پڑی ہے، اسے تو سانس بھی نہیں آ رہی ہوگی۔ عمر واش روم سے نکلا اور ساری سچویشن سمجھ کر بولا، اور سوری زینب کو ایک دم احساس ہوا تو جھٹ سے کھڑی ہو گئی، اور سارم نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یہ ادھر کیا کر رہا ہے، مجھے لگا تم ہو گئے، زینب نے کھسیا کر کہا۔ ہم دونوں نے مووی دیکھی اور سارم میرے پاس ہو گیا، اسد کو ہم نے سارم کے روم میں بھیج دیا، اب جاؤ ہم آ رہے ہیں، تمہیں تو میں دیکھ لوں گی۔ مجھے دھوبن بولا، زینب نے عمر کو گھور کر دیکھا اور باہر نکل گئی۔ آج کے بعد مجھے نہیں بھیجنا نمونے کو بلانے کے لیے، نہ میں جاؤں گی۔ زینب ماں کے پاس آ کر بڑبڑانے لگی۔ اب کیا کہہ دیا اس نے، تم دونوں ہر وقت بچوں کی طرح لڑتے رہتے ہو، گھر آئے مہمان کا یہ احساس کر لیا کرو۔ امی یہ مجھے نہیں، عمر کو بولیں، مجھے سارم کے سامنے 1.5 من کی دھوبن بولا اس نے، میں کدھر سے 1.5 من کی ہوں، اتنی اسمارٹ سی تو ہوں۔ اتنا بول کے زینب گول گول گھومنے لگی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی، سارم ناشتے کے لیے نیچے آ چکا تھا اور زینب کو بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ جب آ گئے تھے نیچے تو بول دیتے میں ناشتہ لا دیتی، بیٹھ کر ٹکر ٹکر کیا دیکھ رہے ہو؟ زینب نے عمر کا غصہ سارم پر نکالا۔ زینب میں دیکھ رہی ہوں تمہاری بدتمیزی، سارم سے اچھے سے بات کیا کرو، نجمہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ اوہو امی، آپ نے ہی تو بولا تھا، اور سارم صاحب نے خود بھی، کہ وہ ادھر فیملی ممبر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، تو انہیں اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ہم کیسے رہتے ہیں، مطلب ہر وقت ہنسی مذاق چلتا ہے ہمارا۔ کیوں سارم، تمہیں اچھا نہیں لگتا ہمارا مذاق؟ جی جی اچھا لگتا ہے، سارم نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیوں زینب کے سامنے آتے ہی اس کا دل کچھ بولنے کو نہیں کرتا تھا، بس سننا چاہتا تھا یا دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر بھی تمیز کے دائرے میں رہا کرو، میں آخری بار بول رہی ہوں تم سے زینب، نجمہ بیگم نے غصے سے کہا۔ ٹھیک ہے میں کچھ بولوں گی نہیں، جا رہی ہوں اپنے کمرے میں، کھلائیں آپ اپنے چہیتوں کو۔ زینب غصے سے پاؤں پٹک کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارے سارم اسے روکنے لگا کہ نجمہ بیگم نے بیچ میں ہی ٹوک دیا، یہ ناشتہ کرو تم بیٹا، وہ ایسی ہی ہے، مان جائے گی۔ ہاں سارم بھائی آپ نہیں سوچے، آپ ہی کا وہ ایسی ہی ہے۔ عمر نے بھی سارم کا گل کم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اسے سارم کے چہرے پہ شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ اچھا سارم نے مایوسی سے کہا، کیونکہ اب اس سے بھی کچھ نہیں کھایا جانا تھا۔ تم کیا لینے آئے ہو ادھر؟ زینب نے سارم کو اپنے روم میں دیکھ کر کہا۔ آپ آج سارا دن روم سے نہیں نکلی تو میں نے سوچا پتہ کر لوں آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے۔ جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں میں، میرے ماں اور بھائیوں کو تو میری فکر نہیں، بھوک سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اسد کے بچے سے بولا بھی تھا چپکے سے کچھ کھانے کو دے جائے، پر اس نمونے کو کیا پڑی ہے میری، اسد تو باہر چلا
بیٹ لے کر۔ آپ بولے تو میں لا دیتا ہوں کچھ باہر سے۔ کیا لاؤں؟ سارم نے بہت میٹھے لہجے میں پوچھا۔ تم کیوں لا کر دو گے؟ تمہاری وجہ سے تو میں بھوکی بیٹھی ہوں، اور تم سے لے کر کھا لوں، اس سے اچھا میں بھوکی رہ لوں۔ زینب نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ مجھ سے پہلے دن سے ہی ناراض کیوں ہیں۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اور آپ بولیں تو میں ہاسٹل شفٹ ہو جاتا ہوں۔ آپ لوگ میری وجہ سے گھر کا ماحول خراب نہ کریں۔ سارم کی بات سن کر زینب کو لگا کہ سارم اچھا لڑکا ہے، بلا وجہ دل میں غصہ رکھتی ہے۔ دیکھو مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں، بٹ تمہاری ماں مطلب میری پھوپھو پر غصہ ہے مجھے۔ پاپا کے جانے کے بعد وہی سگا رشتہ تھی ہمارے پاس، پر انہوں نے کبھی مڑ کر خبر نہیں کی، اور جب مطلب پڑا تو بھائی اور بچے یاد آ گئے۔ میں مانتا ہوں ماما کی غلطی ہے، میں چلا جاؤں گا اور آپ کا نام نہیں آئے گا۔ آپ بس ناراض نہیں ہو، سارم نے منت والے انداز میں کہا۔ اسے زینب کا بھوکا رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ارے واہ، تم تو بڑے سمجھدار ہو، عمر جتنے ہو پر اس میں عقل نہیں تم میں ہے۔ ٹھیک ہے تم رہو ادھر ہی، پر عمر اسد کی نہیں میری سائڈ سے، بولو منظور ہے؟ جی جی، سارم کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ اسے تو لگا تھا زینب اسے گھر سے نکل جانے کو بولے گی، بٹ وہ اسے کیا بول رہی تھی۔ چلو تو پھر ملاؤ ہاتھ۔ زینب نے ہاتھ آگے کیا، اب سے ہم دوست، جسے سارم نے بڑی گرم جوشی سے تھام لیا۔ اب چھوڑ بھی دو۔ جب سارم نے کافی دیر تک ہاتھ نہیں چھوڑا تو مجبوراً زینب کو اسے کہنا پڑا، او سوری جی، میں سمجھ سکتی ہوں، تمہیں تو یقین بھی نہیں ہو رہا ہوگا کہ زینب نے اپنا دوست بنا لیا تمہیں۔ زینب نے ہنس کر بولا، سارم جب میں کالج سے آؤں گی تو ریڈی رہنا، میں تمہیں لاہور گھماؤں گی۔ ہیں یہ کب ہوا؟ عمر نے حیرت سے دونوں کو دیکھا۔ جب سے بھی ہوا ہو تم سے مطلب، اپنے کام سے کام رکھو۔ زینب نے اسے پہلے گھور کر دیکھا پھر جواب دیا، عمر میری اور زینب کی دوستی ہو گئی ہے۔ سارم نے بڑے فخر سے کہا، اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ نجمہ بیگم نے زینب کی طرف بہت پیار سے دیکھا، اور عمر اسد تم دونوں میری بات کان کھول کے سن لو، اب ہم بھی دو ہو گئے ہیں، سوچ سمجھ کے پنگا لینا۔ زینب نے وارننگ والے انداز میں کہا، کیا مطلب سارم بھائی، اب آپ ہمارے دوست نہیں رہے، آپ ہی کی سائڈ؟ ہاں عمر، میں زینب کی طرف سے ہوں، اب پارٹی بدل لی میں نے۔ توبہ، آپ نے تو پھپے کنی عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بھائی، کتنی جلدی پارٹی بدل لی۔ عمر نے تنزیہ کہا، اوئے عمر کے بچے، میرے دوست کو پھپے کنی نہ بول، یہ تجھ پر سوٹ کرتا ہے۔ اور اسد کے بچے، تم میں شرم نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ میں نے کیا کیا ہے آپ ہی؟ اسد نے منمناتے ہوئے کہا، تم کر بھی کچھ نہیں سکتے، کل میں نے کچھ بولا تھا تمہیں لانے کو؟ اچھا امی میں لیٹ ہو رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اسد نے نکلنے کی، اسے پتا تھا زینب دو لگانے سے ذرا گریز نہیں کرے گی۔ دیکھ بھاگ گیا چلاک لومڑی۔ زینب نے پیچھے سے چمچ پھینکا، تب تک اسد دروازہ پار کر گیا۔ بس کر زینب، کیوں بھائیوں کے پیچھے پڑی رہتی ہے؟ نجمہ بیگم نے اسے ٹوکا، اچھا ہم بھی چلیں؟ چل بھائی، عمر نے سارم کو مخاطب کیا اور باہر نکل گیا۔ اچھا سارم، ریڈی رہنا، بہت مزہ آئے گا، زینب نے سارم کو پیچھے سے آواز دے کر کہا۔ اف امی، ہم تھک گئے، رات گئے۔ جب وہ چاروں باہر سے آئے تو نجمہ بیگم ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنا لیٹ مجھے پریشانی ہو رہی تھی، وہ بچوں کو ڈانٹنے لگی۔ ارے میری پیاری ماں، فکر نہیں کرے، اب ہم صحیح سلامت گھر آ گئے۔ زینب نے لاڈ سے ماں کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اچھا ہٹو پیچھے، اور سارم بیٹا آپ بتاؤ مزہ آیا؟ انہوں نے خاموش کھڑے سارم کو مخاطب کیا۔ ارے امی بہت آیا، سارم کی وجہ سے ہی لیٹ ہوئے۔ زینب اور یہ نئے نئے دوست بنے ہیں تو دونوں مجھے اور اسد کو اکیلا چھوڑ کر پتہ نہیں کدھر کدھر کی خاک چھانتے رہے ہیں، عمر نے جلے دل سے کہا، کیونکہ زینب نے اسے اور اسد کو ایک جگہ ویٹ کرنے کا بولا اور سارم کو ساتھ لے کر پیٹ پوجا کرائی، اور یہ دونوں بھوکے ہی رہ گئے۔ زینب نے کل کا بدلہ لیا جب وہ ناراض تھی تو دونوں میں سے کسی نے نہیں منایا تھا۔ زینب بری بات بیٹا، باہر بھی تم لوگ یہی کچھ کرتے ہو، دیکھنے والے بھی کیا کہتے ہوں گے؟ کیا تربیت کی ہے ان کے والدین نے؟ ارے امی کسی نے کچھ نہیں کہا، میں سونے جا رہی ہوں، آپ کے دونوں شہزادے بیٹے بھوکے ہیں، کچھ کھلا دیں ان کو۔ زینب کھلکھلاتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ اچھا جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، سالن تو بنا ہوا ہے، میں روٹی ڈالتی ہوں، اور سارم بیٹا تم بھی آ جاؤ۔ نہیں آنٹی، میں تو کھا کر آیا ہوں۔ سوری اسد، عمر وہ زینب کو میں نے بولا بھی تھا کہ کچھ لے جائے۔ ارے سوری کی ضرورت نہیں بیٹا، زینب ایسی ہی ہے لاپرواہ، تم جاؤ ریسٹ کرو۔ سارم نے روم میں آنے کے بعد چینج کیا اور بیڈ پر لیٹ گیا، پر آج کی رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے بار بار وہ پل یاد آ رہا تھا جب زینب اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی تھی۔ زینب کتنی پیاری ہے، اور اس کی آنکھیں کیسے جھیل سی گہری ہیں، اور میں ڈوب رہا ہوں ان میں آہستہ آہستہ۔ مجھے پتا ہے شاید اسے اچھا نہ لگے، بٹ میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں، وہ مجھے عمر کی طرح ٹریٹ کرنے لگی ہے۔ اگر اسے پتہ چلے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں تو کیا رد عمل ہوگا؟ میں ابھی کسی کو پتہ نہیں لگنے دوں گا، پہلے کچھ بنوں گا پھر زینب کا ہاتھ مانگوں گا، وہ پہلے ہی امی سے ناراض ہے، مجھ سے بھی نہ ہو جائے۔ یہی سب سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ کتنی جلدی ٹائم گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ آج سارم نے چلے جانا تھا، اس کی ایف ایس سی ہو گئی تھی، اینٹی ٹیسٹ بھی کلیئر کر لیا تھا، آگے اسے میڈیکل کی فیلڈ میں جانا تھا، ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا میڈیکل کالج میں، اب اس نے ہاسٹل میں رہنا تھا۔ عمر انجینئرنگ کی طرف جا رہا تھا، اسد بھی کالج میں آ گیا تھا، اور زینب نے آگے ایڈمیشن لیا تھا ایم ایس سی میں۔ کالج سے یونیورسٹی کا سفر طے ہو گیا تھا۔ نجمہ بیگم بہت خوش تھی اپنے بچوں کو آگے بڑھتا دیکھ کر۔ سارم تم ہمارے پاس ہی رہ لو، پہلے کی طرح ہاسٹل رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ زینب کی بات پر سارم مسکرانے لگا۔ مسکرا کیوں رہے ہو؟ میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا، زینب نے چڑھ کر کہا۔
اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا سارم جا رہا تھا، کچھ یاد آ گیا تھا اس لیے مسکرایا۔ سارم نے ٹالنے والے انداز میں کہا، بتاؤ مجھے کیا یاد آیا؟ ارے سارم کو یاد آیا ہوگا جب وہ آیا تھا رہنے، تم نے کتنا رولا ڈالا تھا اور اب اداس ہو رہی ہو جا رہا ہے تو؟ ہاں رولا تب ڈالا تھا جب دوست نہیں تھا، ابھی سارم میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ تم دونوں نمونے مجھے تنگ ہی کرتے ہو، بس سارم میری سائڈ لیتا ہے اور اب یہ بھی نہیں ہوگا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب پلیز ایسا تو نہ کرو، میں جا نہیں سکوں گا۔ سارم کو تکلیف ہوئی تھی اس کے آنسو دیکھ کر، اس نے بہت مشکل سے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کسی قابل بن جائے پھر زینب کے سامنے آئے۔ اچھا میں ٹھیک ہوں، چلو ہمیں جانے سے پہلے آئس کریم کھلا کر لاؤ، زینب نے فرمائش کی۔ اچھا چلو، سارم فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ چاروں باہر چلے گئے اور نجمہ بیگم زینب کے بچگانہ رویے کو سوچ کر مسکرانے لگی۔ تم آتے جاتے رہنا بیٹا، جب دل کرے ہماری یاد آئے تو دوڑے چلے آنا، یہ گھر تمہارا بھی ہے، نجمہ بیگم نے سارم کے سر پہ پیار کرتے ہوئے کہا۔ جی ضرور، سارم نے سعادت مندی سے کہا۔ عمر اسد سے ملنے کے بعد جب اس نے زینب کو اللہ حافظ بولا تو وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ میں تمہیں بہت مس کروں گی، ملنے آؤ گے؟ ہاں آؤں گا، سارم سے آگے بولا نہیں گیا، گلے میں آنسو کا پھندا سا اٹک گیا۔ چلتا ہوں اللہ حافظ بول کر وہ نکل گیا۔ کچھ دیر اور رکتا تو اس کے بھی آنسو بہنے لگتے اور وہ کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی سارم کو کتنے دن ہو گئے آیا نہیں ہم سے ملنے، بھول گیا ہم سب کو اور ہم اسے فضول میں ہی روز یاد کرتے ہیں۔ ارے زینب تو ایسی کیوں ہے، اتنی جلدی تیرا منہ بن جاتا ہے؟ بات ہوتی ہے ہماری اس سے، عمر سے بھی بات کرتا ہے، بہت مشکل پڑھائی ہوتی ہے اور تو اس بات کو اچھے سے جانتی ہے۔ کہہ رہا تھا چکر لگانا مشکل ہوگا، ہم سے بات کر لیا کرے گا۔ کیا وہ آپ سب کو کال کرتا ہے اور مجھے ایک بار بھی نہیں کی؟ اور میں فضول میں اس کو مس کر رہی ہوں، اب تو میں بھی اسے بھول کر بھی یاد نہ کروں۔ بڑا آیا، ابھی ڈاکٹر بنا نہیں تو نخرے دیکھو اس کے۔ ارے کر لے گا تمہیں بھی، تم اس ٹائم کالج ہوتی ہو جو وہ کال کرتا ہے، تیرا حال پوچھتا ہے پگلی۔ نہ کرے اب تو، میں بھی بات نہیں کرنی، بول دینا اسے میرا حال بھی نہ پوچھا کرے۔ ارے بات سن نا، کدھر جا رہی ہے؟ زینب کو اٹھتے دیکھ کر نجمہ نے پوچھا۔ کہیں نہیں، روم میں جا رہی، ریسٹ کرنا چاہتی ہوں، آج کل لوگ بہت چپ چپ رہتے ہیں۔ خیر تو ہے نا؟ زینب کو چپ بیٹھے دیکھ کر عمر نے اسے چھیڑا۔ تم اپنا منہ بند ہی رکھو ورنہ کچھ پڑ جانی مجھ سے۔ مجھ غریب نے کیا کر دیا؟ عمر نے حیرت سے پوچھا۔ جو تم آج کل لڑکیوں کے چکروں میں پڑ رہے ہو نا، مجھے سب خبر ہے۔ کیا میں کیوں لڑکیوں کے چکروں میں پڑوں گا، بلکہ لڑکیاں تیرے ہیرو بھائی کو دیکھ کر خود ہی لائن مارتی ہیں۔ عمر شرم کر لو، اپنی بہن کے سامنے تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری تو میں امی سے ہیرو گیری نکلواتی ہوں۔ ارے میری پیاری آپی، امی کو بتانے والی کیا بات ہے، میں سچ بول رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو کل تمہارے نمبر پہ ایک لڑکی کی کال آئی تھی، میں نے اٹینڈ کی، تو وہ کون ہے؟ ارے کالج میں ساتھ کلاس فیلو ہے اور اسٹڈی کے متعلق کچھ ڈسکس کرنا ہو تو ہم رابطے میں رہتے ہیں، بس اور کوئی بات نہیں۔ اور میرا سارا فوکس اسٹڈی پر ہے، مجھے پتہ ہے امی ہمارے لیے کتنی محنت کرتی ہیں۔ بہت جلد اس سلائی مشین سے جان چھڑوا دوں گا، مجھے بہت آگے جانا ہے، عمر نے ایک عزم سے کہا۔ ماشاءاللہ، میرا بھائی تو سچی میں ہیرو ہے۔ پہلی بار کام کی بات کی ہے، زینب نے بھائی کو گلے لگایا۔ چل ہٹ، پہلی بار سے مطلب، میں تو ہمیشہ ہی کام کی بات کرتا ہوں، ہمارے گھر میں کم عقل بس تم ہی ہو۔ کیا کہا، کم عقل؟ اور عمر تم نے میرے ہاتھوں زخمی ہو جانا ہے، آپ سارم سے بات کر لیں، بیچارے نے آپ کو اتنی بار کال کیا، آپ فضول کی ضد کیوں لگا لیتی ہے؟ بیچارہ مت کہو اس سارم کے بچے کو، تم سب کو کال کرتا تھا اور مجھے نہیں کی، وہ تو جب مجھے پتہ چلا تب اس نے کال کی، ورنہ اس نے تو اب بھی نہیں کرنی تھی۔ ابھی تو کال پر معافی نہیں ملے گی، اسے ادھر آ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی پڑے گی، پھر میں سوچوں گی معاف کروں یا نہیں۔ بس کر دو آپ ہی، بیچارہ اسٹڈی میں بیزی ہوتا ہے، اور وہ آ بھی جائے تو بھی آپ نے ہے تو سوچنا ہی، میں تو اسے بولوں گا نہیں کہ معافی مانگنے آئے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ اچھا تو پھر جاؤ، مجھے سفارش کیوں کرے ہو؟ زینب نے عمر کو منہ چڑھایا۔ امی آج کوئی آ رہا ہے کیا؟ صبح سے کچن میں گھسی ہوئی ہیں۔ ارے آج سارم آ رہا ہے، ساتھ تمہاری پھپھو بھی، تو ان کے لیے اہتمام کر رہی تھی۔ کیا سارم؟ زینب سوچنے لگی، کتنے عرصے بعد آ رہا ہے، اب تو وہ ڈاکٹر بھی بن گیا ہوگا، کیا سوچنے لگی، میری ہیلپ کروا دو۔ نجمہ بیگم نے زینب کو کام کی طرف متوجہ کیا۔ امی وہ کیا لینے آ رہا ہے ادھر، اور میں کوئی ہیلپ نہیں کروا رہی، وہ بھی سارم کے بچے کے لیے، زینب نے غصے سے کہا۔ اسے سوچ کے غصہ آ رہا تھا، سارم اس دوران ایک بار بھی ان کے گھر تو چھوڑو اسے کال بھی نہیں کی تھی۔ زینب اگر تم نے آج کوئی بدتمیزی کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اب وہ کوئی پہلے والا سارم نہیں، ڈاکٹر سارم ہے، اور ساتھ تمہاری پھپھو بھی ہوگی، کتنے عرصے بعد آ رہی ہے وہ، ان کے سامنے کوئی غلط بات نہیں کرنا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اور چلو سلاد بناؤ۔ زینب پاؤں پٹکتی ہوئی کام میں لگ گئی۔ امی سارم بھائی اور پھپھو آ گئے، عمر نے نجمہ بیگم کو بتایا، وہ اور زینب کچن میں ہی تھیں۔ اچھا چلو انہیں بٹھاؤ، اور زینب چلو ملو پھپھو سے، میں آ رہی ہوں۔ اچھا جا رہی ہوں، اور زینب پاؤں پٹکتی ہوئی نکل گئی۔ السلام علیکم، زینب نے پاس جا کر سلام بولا۔ وعلیکم شبانہ، پھپھو نے جواب دیا اور اسے گلے لگایا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سارم کو اگنور کر رہی تھی۔ ہم بھی ٹھیک ہیں، اور سارم کا حال نہیں پوچھو گی؟ پھپھو نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جی کیسے ہو سارم؟ زینب نے بکھلاہٹ میں بولا۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو، سارم نے شوخ لہجے میں جواب دیا۔ زینب نے نظریں اٹھائیں، نظروں سے نظریں ملی، سارم نے جی بھر کے اسے دیکھا، اور زینب تو اس کے شوخ لہجے میں ہی اٹکی تھی۔
کہ صارم نے ایسے بات کب کی تھی۔ اچھا پھوپھو میں آتی ہوں۔ بہت خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ عمر، اسد، زینب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے، پر زینب نے صارم کو مکمل طور پر نظر انداز کیا ہوا تھا۔ اچھا نجمہ، میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ شبانہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں شبانہ بولو۔ مجھے زینب صارم کے لیے دے دو، آج کل کی اولاد کہاں ماں باپ کی سنتی ہے۔ شبانہ بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زینب اور صارم، نجمہ بیگم سے کچھ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا۔ ارے نجمہ، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہاری بیٹی تو بہت خوش ہوگی، اس کی اور صارم کی مرضی جو ہے اس رشتے کے لیے بھی۔ دیکھو تمہاری بیٹی نے تمہیں رشتہ ڈھونڈنے کے چکر سے بچا لیا، خود ہی پسند کر لیا، اور وہ بھی ایک ڈاکٹر۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زینب جو سب سن رہی تھی ایک دم پھٹ پڑی۔ سوچا بھی کیسے کہ میری مرضی ہوگی؟ میں آپ کے بیٹے کو جانتی بھی نہیں اچھے سے۔ ہاں کچھ عرصہ پہلے وہ مہمان بن کے آیا تھا اور ہم لوگوں نے عزت دی تھی اسے، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ ہم تو اپنی پھوپھو کو اچھے سے نہیں جانتے تو ان کے بیٹے کو کیا جانیں گے؟ اگر آپ ہماری بےعزتی کرنے آئی ہیں تو جا سکتی ہیں، شکریہ آپ کے آنے کا، کاش نہ ہی آتی آج بھی۔ صارم تم میری انسلٹ کروانے لائے ہو، اب میں ایک منٹ نہ رکوں گی ادھر، میں گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں، آ جاؤ، یہ لوگ اس قابل بھی نہیں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں مومانی جان، مجھے نہیں پتا تھا کہ امی کچھ ایسا بولیں گی۔ زینب کو کچھ پتا بھی نہیں، میں امی کو لایا تھا بہت مشکل سے منا کر، مجھے نہیں پتا تھا امی دل میں بوجھ لے کر آ رہی ہیں۔ صارم بیٹا جاؤ، تم ماں انتظار کری ہے۔ نجمہ بیگم نے اسے جانے کو بولا۔ میں پھر آؤں گا، صارم زینب کی طرف دیکھ کر بولا۔ زینب نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ امی آپ ایسے کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ زینب اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اگر اسے بھنک بھی ہوتی تو مجھے گھر میں نہ رہنے دیتی، اور میں نے ہمیشہ اپنے جذبوں کو چھپا چھپا کر رکھا، اور آپ نے امی، میری ماں نے میرے جذبوں کو یوں سر عام نیلام کر دیا، بے توقیر کر دیا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، ساری زندگی آپ کی مانی اور پہلی بار آپ سے کچھ مانگا اور آپ نے اور دور کر دیا مجھے زینب سے۔ وہ میرے جسم میں لہو بن کے دوڑتی ہے، اگر وہ نہیں تو کوئی نہیں، امی کبھی نہیں۔ ارے میری بات تو سنو۔ کچھ نہیں سننا مجھے۔ وہ دروازے کو ٹھوکر مار کے نکل گیا۔ پتہ نہیں کیا جادو کر دیا اس لڑکی نے، پہلے ماں نے میرا بھائی چھینا، اب یہ میرا بیٹا۔ میں ایسے کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں ایسی بات کرنے کی؟ زینب تب سے غصے میں ٹہل رہی تھی۔ ارے کیا غلط کہہ دیا تھا؟ بس یہی تو بولا تھا کہ تمہاری بھی مرضی ہوگی، یہ غلط فہمی ہم آرام سے دور کر سکتے تھے۔ کتنے عرصے بعد وہ ہمارے گھر آئی تھی اور تو نے انہیں نکال باہر کیا۔ امی ہم زینب کے ساتھ ہیں اس بات پر۔ عمر اور اسد بہن کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھوپھو کو زینب کا نام بیچ میں نہیں لانا چاہیے تھا، صارم انہیں بتا کر لایا ہوگا گھر سے، انہوں نے پھر بھی ہماری بہن پر بات ڈال دی۔ اپنی بہن کی گواہی ہم خود دے سکتے ہیں، اور زینب کو کوئی رشتوں کی کمی نہیں، اتنی پیاری بہن ہے۔ بھائیوں کی محبت پر زینب کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ لوگ ہمیشہ لڑتے جھگڑتے تھے، اس کے بھائیوں نے اس کا مان بڑھایا تھا، لیکن اگر رشتہ ہو جاتا تو کوئی برائی تو نہیں تھی۔ صارم کتنا اچھا لڑکا ہے۔ نجمہ بیگم نے دل کی بات کی۔ امی صارم اچھا ہے، پر پھوپھو کا رویہ دیکھا آپ نے؟ عمر نے ماں کو جواب دیا۔ آج کے بعد مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں چاہیے، صارم اچھا ہو یا برا میں اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی۔ سو امی آپ بھی ان باتوں سے باہر نکل آئے، میں روم میں جا رہی ہوں۔ روم میں آ کر وہ بیڈ پر لیٹی اور رونے لگی۔ سب کے سامنے وہ مضبوط بن رہی تھی، پر اندر سے اس کا دل بہت دکھا تھا۔ اس کی ساری زندگی بہت شفاف گزری تھی، اسکول، کالج، یونی، اس نے کبھی کسی لڑکے کو فری ہونے کی اجازت نہیں دی تھی، اور آج پھوپھو نے کیسے بول دیا کہ میری اور صارم کی مرضی ایک ہے، اور صارم اس کی ہمت کیسے ہوئی ایسا سوچنے کی بھی؟ اگر اب کبھی سامنے آیا تو بتاؤں گی اسے، بڑا آیا میرے بارے میں سوچنے والا۔ وہ یہی سب سوچتی سوچتی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر آنے کی؟ کوئی کسر رہ گئی تھی کیا؟ زینب گھر پر اکیلی تھی۔ بیل بجنے پر اس نے دروازہ کھولا اور سامنے صارم کو کھڑے دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پلیز مجھے اندر آنے دو، بات کرنی ہے۔ امی گھر پر نہیں، اور تمہارے لیے اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ بس ایک بار بات سن لو، میں چلا جاؤں گا، صارم نے منت کرنے والے انداز میں کہا۔ یہی پہ بولو کیا بات کرنی ہے اور نکل لو، ادھر نہیں، لوگ دیکھ کر کیا سوچیں گے۔ پلیز زینب اندر آنے دو، ایسے اجنبی نہ بنو پلیز۔ مسٹر صارم، ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی ہیں، تم مہمان تھے کبھی ہمارے، اب کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا۔ پلیز زینب ایک بار بولنے کا موقع تو دو، پھر جو سزا دوگی منظور ہوگی مجھے، بس ایک بار سن لو۔ اچھا ٹھیک ہے آ جاؤ، زینب نے اجازت دی۔ ایسے دروازے پہ کھڑے ہونا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں بولو کیا کہنا ہے تمہیں؟ وہ صارم کو لان میں رکھی کرسیوں کی طرف لے آئی اور آتے ساتھ ہی مطلب کی بات پر آ گئی۔ سب سے پہلے مجھے معافی مانگنی ہے امی کے اس دن کے رویے کی، کر دیا معاف، بس اب جاؤ، زینب نے احسان کرنے والے انداز میں کہا، اور مجھے اپنی شدتوں کا حال بیان کرنا ہے تم سے، صارم نے بے قراری سے کہا۔ کیا کون سی شدتیں؟ پتہ بھی ہے کیا بول رہے ہو؟ زینب نے اسے ڈانٹ کر چپ کرانے کی کوشش کی جیسے پہلے کرتی تھی، پر اب وہ ایف ایس سی کا اسٹوڈنٹ نہیں ڈاکٹر صارم تھا۔ پلیز زینب ایسے مت بولو، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے شروع کروں۔ ارے تمہارا دماغ ٹھیک ہے، پتہ ہے کیا بات کرنی ہے؟ زینب جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا بہت اپنی سی لگی تھی، بہت پیارا احساس جاگا تھا، تم میری نو عمری کا عشق ہو، میری رگ رگ میں شامل ہو، تمہیں چوری چوری دیکھنا، تمہاری ڈانٹ، تمہاری باتیں مجھے کتنی اچھی لگتی تھی، کبھی بتا نہیں سکا کیونکہ میں صحیح ٹائم کا انتظار میں تھا۔ صارم جلدی سے شروع ہو گیا کہ کہیں یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل نہ جائے۔
میں چاہتا تھا کسی قابل بن جاؤں، پھر تمہیں ممانی جان سے ہمیشہ کے لیے مانگ لوں۔ جب میں یہاں سے جا رہا تھا جیسے تم میرے گلے لگ کے روئی تھی، خدا کی قسم میرا دل کیا کہ رک جاؤں، پر دور جاتا تب ہی نزدیک آتا، اور تم سے بات اس لیے نہیں کرتا تھا، میں اپنے ارادوں میں کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ بات کرتا تو ملنے کو دل کرتا، ملتا تو مقصد سے پیچھے ہٹتا، مقصد سے پیچھے ہٹتا تو مطلب تم سے ہمیشہ کے لیے دوری، جو کہ مجھے منظور نہ تھی۔ اس لیے وقتی جدائی برداشت کرتا رہا۔ میں جب تمہارے قابل بنا تو ماں سے تمہارے لیے بولا۔ پاپا کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، ماما نے بہت شور کیا پر وہ مان گئی۔ اس دن پاپا بھی آتے ساتھ، وہ کام کی وجہ سے نہیں آ سکے، آ جاتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ مجھے نہیں پتا تھا ماما کچھ ایسا بولیں گی۔ مجھے معاف کر دو پلیز، میں ماما کو منا کر لاؤں گا، بس تم وعدہ کرو کہ انتظار کرو گی۔ سارم نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ سارم کے خاموش ہونے پر زینب ہوش میں آئی، سارم کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ زینب کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، بیتی باتیں وہ وقت یاد کر کے۔ کرو وعدہ پلیز زینب، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا، کوئی آس دلا دو مجھے، میں بہت چاہتا ہوں تمہیں نہیں رہ سکتا اب، بہت انتظار کیا ہے میں نے تمہارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ سب کہنے کی، یہ سب بکواس کرنے کی؟ پہلے تمہاری ماں کم کر کے گئی تھی، جو باقی کسر تم پوری کر رہے تھے۔ ہم نے تمہیں پہلے اپنے گھر میں رہنے کو جگہ دی اور تم میرے بارے میں یہ سب سوچتے تھے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ زینب پیار کرنا کوئی گناہ تو نہیں، اور مجھے نہیں پتہ چلا یہ سب کیسے ہوا، پلیز ایسے مت کرو۔ گناہ نہیں ہے، پر تمہیں شرم نہیں آئی میرے بارے میں یہ سب سوچتے ہوئے؟ میں تمہیں عمر کی طرح ٹریٹ کرتی تھی، عمر جیسا سمجھ کر، اور تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں بڑی ہوں تم سے، کوئی لحاظ تو رکھتے پلیز زینب۔ بڑی ہو تو کیا ہوا، زیادہ بڑی تو نہیں ہو، بس 2 سال سے فرق نہیں پڑتا، میں نے جان بوجھ کے یہ سب نہیں کیا، میرا کوئی اختیار نہیں چلا اس سب پر۔ سارم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، مان لیا، اب دفعہ ہو جاؤ ادھر سے، مجھے دوبارہ کبھی نظر نہ آنا، ابھی تو میں جا رہا ہوں، بہت جلد امی ابو کے ساتھ آؤں گا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے لے کر جاؤں گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، زینب نے سختی سے انکار کیا۔ ایسا ہی ہوگا، ایک دن تمہیں بھی مجھ سے محبت ہوگی، مجھے اللہ پر یقین ہے۔ تم جاتے ہو یا کوئی چیز مارو تمہارے سر پہ؟ جا رہا ہوں، مت جلاؤ خود کو، اپنا خیال رکھنا، عمر اسد اور ممانی کو میرا سلام کہنا۔ پتہ نہیں اس لڑکی کا کیا بنے گا، اب پتہ نہیں کیوں منہ بنا کے بیٹھی ہے، اللہ ہی خیر کرے کس کی شامت آنے والی ہے۔ عمر نے زینب کو خاموش بیٹھے دیکھا تو طنز کیا، تیری ہی شامت آنے والی ہے بھائی، اسد نے بھی لقمہ دیا۔ ہے میں نے کیا کیا ہے؟ عمر نے حیرت سے اسد کی طرف دیکھا۔ تو اور کیا، میں نے کچھ کیا ہوگا، میں تو شرافت سے رہتا ہوں گھر میں، آپ ہی سے پنگا کرتے ہیں اور پھر بےعزتی کرواتے ہیں۔ اتنا کہہ کر اسد ہنسنے لگا۔ تم دونوں بکواس بند کرو گے؟ زینب نے اکتا کر کہا۔ وہ ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ مراقبے سے باہر آ گئے آپ ہی، عمر نے مذاق کیا۔ عمر کے بچے، میں نے تیرا سر پھاڑ دینا ہے، میرے بچے کدھر سے آ گئے، ابھی تو میرے اپنے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ ہاں جی بالکل، آپ تو ننھے سے بیبی ہیں، ہمارے اسد فیڈر لے کے آؤ بیبی کا۔ آپ بھی مزہ آ گیا بھائی کی بےعزتی سے، کافی دنوں سے آپ نے نہیں کی تھی تو بہت اڑ رہے تھے۔ اسد نے خوش ہو کر زینب کو دعوت دی۔ زینب چل کچن میں، ہر وقت تینوں لڑتے رہتے ہو۔ نجمہ بیگم نے زینب کو کچن میں بھیجا، اس سے پہلے کہ تینوں کی لڑائی آگے بڑھتی۔ سارم بیٹا کھانا لاؤں تیرے لیے؟ سارم جیسے ہی گھر آیا، شبانہ بیگم لپک کر اس کی طرف گئیں۔ اکلوتا بیٹا تھا، ان سے بات نہیں کر رہا تھا۔ میں کھا کر آیا ہوں، سارم بے رخی سے بول کر روم میں چلا گیا۔ زینب میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے تم چپ چپ ہو، کیا بات ہے؟ نجمہ نے زینب کو خاموش بیٹھے دیکھا تو پوچھا۔ نہیں امی کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی۔ اچھا تم مجھ سے چھپاؤ گی، بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ نجمہ نے زینب کو چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ امی وہ سارم، اتنا کہہ کر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ ارے تم اس دن کی بات پر ابھی تک پریشان ہو، چھوڑو اس بات کو۔ نجمہ بیگم سمجھی کہ وہ اپنی پھوپھو کی باتوں پہ پریشان ہے، انہیں نہیں پتا تھا کہ سارم آیا تھا۔ جی امی، میں اسی بات پر، زینب ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ بھی بات بدل گئی۔ اچھا اب اداس نہیں ہونا تم، میں تمہیں اپنے گھر کا کرنا چاہتی ہوں، 1-2 رشتہ والیوں سے میں نے بولا ہوا ہے، کوئی اچھا رشتہ نظر میں ہوا تو بتائیں گی۔ امی مجھے نہیں کرنی شادی، زینب نے ماں کی گود میں سر رکھ کر لاڈ سے کہا۔ ارے کیوں نہیں کرنی، میں تو چاہتی ہوں جیتے جی تم تینوں کی خوشیاں دیکھ لوں، تو ہم عمر بھائی کی پہلے کر دیتے ہیں، اب ماشاءاللہ سے اچھی پوسٹ پر ہے، اسد کی اسٹڈی بھی کمپلیٹ ہونے والی ہے، تم بڑی ہو پہلے تمہاری کروں گی۔ ارے امی مجھے نہیں پتا، آپ عمر سے بات کریں، اسے کوئی لڑکی پسند ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم دیکھنا تو شروع کریں، اچھی لڑکی مشکل سے ملتی ہے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، کوئی اچھا رشتہ ہوا تو ساتھ میں ہی دونوں کی کر دوں گی۔ ارے میں بول رہی ہوں پہلے بھائی کی کریے گا، میں انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اگر میرے ساتھ کریں گی تو خاک مزہ آئے گا۔ اچھا بس کر، منہ نہ بنا، پہلے کوئی رشتہ ملے تو عمر سے بھی بات کریں گے۔ نجمہ بیگم نے بات ختم کرنے کی۔ سارم کیوں مجھے تنگ کرے ہو محمود، آپ ہی اسے سمجھائیں، وہ لڑکی اس کے لیے مجھے پسند نہیں، اور ہے بھی بڑی، ایک بار تو چلی گئی تھی، دوسری بار کی مجھ سے امید نہ رکھنا، تو آپ بھی بھول جائیں کہ میں شادی کروں گا کسی اور سے، زینب کے علاوہ۔ سارم نے سختی سے کہا۔ شبانہ سارم ہمارا بیٹا ہے، تم اس کی خوشی کے لیے مان جاؤ، اور زینب تمہاری بھتیجی ہے۔ محمود صاحب نے بھی سارم کی سائڈ لی۔ بس رہنے دیں آپ باپ بیٹے، مجھے زینب نہیں پسند، پہلے اس کی ماں نے میرا بھائی چھینا اور اب وہ لڑکی مجھ سے میرا بیٹا چھین لے، یہ میں کبھی ہونے نہیں دوں گی، شبانہ نے نفرت سے کہا۔ تو ٹھیک ہے امی، آج کے بعد اس گھر میں میری شادی کی بات نہیں ہوگی، ورنہ میں یہ گھر چھوڑ دوں گا۔
سارم ٹیبل کو ٹھوکر مار کے تن فن کرتا گھر سے نکل گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اس لڑکے کو، ابھی یہ حالت، شادی ہو گئی، اس زینب سے تو کیا ہوگا؟ ارے بیگم کچھ نہیں ہوگا، اگر دل بڑا کر کے بیٹے کی خوشی کا خیال کرو گی تو اس کے دل میں اور عزت بڑھے گی تمہاری۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، مجھے وہ لڑکی نہیں پسند تو نہیں ہے، چاہے جو مرضی بولے، اب میرے دل میں جو نفرت ان کے لیے کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ تم بلا وجہ کی نفرت پال کر بیٹھی ہو، اب تو تمہارے بھائی بھی اس دنیا میں نہیں رہا، اس کے لیے سوچ لو، اس کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی تمہارے منہ سے یہ سب سن کر۔ اور پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، سوچنا اس بات پر، ورنہ اکلوتا بیٹا کھو دو گی۔ میں کیسے سمجھاؤں اس دل کو، شبانہ بیگم بڑبڑانے لگی۔ میرا انتظار کرو گی؟ اف، کیوں میں سوچ رہی ہوں اس نمونے کو، میں کیوں کروں گی اس کا انتظار؟ زینب اکیلی روم میں بیٹھی انجانے میں ہی سارم کی باتیں سوچ رہی تھی اور خود پر ہی جھنجلا رہی تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی کہ اس کا فون بجا۔ ہیلو، کون؟ میں سارم۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کال کرنے کی؟ ہمت کی بات نہ کرو زینب، ہمت تو بہت ہے مجھ میں، بس تم ساتھ دے دو پلیز۔ تمہارے دماغ سے یہ خناس نکلا نہیں؟ پھر وہی بکواس۔ یہ خناس نہیں، بہت انمول اور پاکیزہ جذبے ہیں میرے تمہارے لیے، انہیں یوں بے مول نہ کرو خناس بول کر۔ سارم پلیز، میں تمہیں لاسٹ بار بول رہی ہوں، آئندہ مجھ سے ایسی بات نہ کرنا، میں امی اور عمر کو بتا دوں گی، انہیں بہت اعتبار ہے نا تم پر، میں نہیں چاہتی کہ وہ ٹوٹے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا زینی، جو تم مجھ سے یوں بات کر رہی ہو، ان جذبوں پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے زینی بولنے کی؟ ساری تمیز بھول گئے ہو؟ زینب نام ہے میرا، بڑی ہوں تم سے، آپ ہی بولا کرو عمر اسد کی طرح، اور آئندہ مجھ سے ایسے نہیں کہنا، اور ایک دن آئے گا جب تمہیں مجھ سے محبت ہوگی، وہ بھی بے انتہا، اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اتنا بول کے زینب نے جلدی سے فون رکھ دیا، اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا، سارم کی باتوں سے وہ اندر تک ہل گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں، کیسے سمجھاؤں اس لڑکے کو، مجھے بدنام کر کے چھوڑے گا۔ کیا بات ہے بیگم، پریشان لگ رہی ہے؟ محمود صاحب نے شبانہ کو یہاں وہاں ٹہلتے دیکھا تو پوچھا۔ سارم ابھی تک گھر نہیں آیا، 11 بج رہے ہیں، ڈیوٹی تو 9 بجے ختم ہو جاتی ہے، تو کال کر لیں، اور وہ کوئی بچہ نہیں ہے جو آپ ایسے پریشان ہو رہی ہیں۔ کی ہے، کال نہیں اٹھا رہا تو پھر ٹرائی کر لو، بزی ہوگا۔ کرتی ہوں بول کر نمبر ملایا اور کال اٹینڈ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی کال اٹینڈ ہوئی وہ جلدی سے بولی، سارم بیٹا کدھر ہو، آئے کیوں نہیں، کال بھی نہیں اٹھا رہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ میں ٹھیک ہوں، اور آج نائٹ ڈیوٹی بھی کروں گا۔ جن کی نائٹ تھی انہیں ایمرجنسی میں گھر جانا پڑا، تو میں اس کی جگہ ڈیوٹی پر ہوں۔ کیوں، تم کیوں کرنے لگے؟ تمہارا بھی گھر ہے، میں کتنا پریشان ہوں تمہارے لیے، میرا نہیں آپ کا گھر ہے جہاں آپ کی حکمرانی ہے۔ میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا، پلیز پریشان نہیں ہو، میں آ جاؤں گا صبح تک، اللہ حافظ۔ شبانہ کیا ہوا کہ سوچ میں پڑ گئی؟ سارم ٹھیک تو ہے نا؟ محمود نے انہیں سوچ میں گم دیکھا تو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، اور بول رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، اس کا نہیں، وہ بہت دور ہو گیا مجھ سے، شبانہ بیگم نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ ابھی بھی وقت ہے بیگم، سارم کو دور مت کرو، زینب سے پیار نہیں عشق کرتا ہے وہ، تب سے جب بچہ تھا، 11ویں کا طالب علم، اب وہ ایک بھرپور مرد ہے، کیسے نکالو گی تم اس کے دل سے زینب کو؟ کیوں بیٹے کو تنہائیوں کے حوالے کرنا چاہتی ہو؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں سارم جیسا چاہتا ہے ویسا کروں گی، اس کی خوشی کو اپنی خوشی بناؤں گی، اس کی اس بات نے کہ یہ میرا گھر ہے اس کا نہیں دل چیر دیا ہے، میں اپنے بیٹے کو اکیلا نہیں ہونے دوں گی۔ شبانہ نے ایک عزم کیا۔ محمود اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اچھا آپ سو جاؤ، صبح سارم کو خوشخبری دیں گے، ہاں بہت خوش ہوگا وہ۔ امی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ زینب نے ماں کو فارغ بیٹھے دیکھا تو ان سے بات کرنے چلی آئی۔ ہاں بولو کیا بات ہے، بہت پریشان ہو؟ امی وہ سارم، اتنا بول کے وہ رونے لگی۔ ارے کیا ہوا سارم کو، ٹھیک تو ہے نا؟ نجمہ نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا اسے، مجھے پریشان کر رہا ہے وہ۔ زینب نے ساری بات ماں کو بتا دی۔ زینب سچ بولوں تو سارم مجھے بہت عزیز ہے، اگر تمہاری پھپھو تمہیں اپنی خوشی سے بہو بنا لیتی تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، پر ابھی تمہاری پھپھو مانے گی نہیں اس رشتے کے لیے، تو تم پریشان نہ ہو، اور سارم اتنا اچھا لڑکا ہے کہ وہ ماں باپ کی مرضی کے بنا کچھ نہیں کرے گا۔ اب کال آئے تو مجھ سے بات کروانا، سمجھاؤں گی اسے خود کو برباد نہ کرے، اور ایک دو رشتے مجھے بتائے ہیں کسی نے تمہارے لیے، سوچ رہی ہوں بلا لیتی ہوں ان کو، کیا پتہ بات بن جائے۔ امی میں نے بولا تھا نا پہلے عمر کی کریں گے شادی، میں نے بات کی تھی عمر سے، وہ کہتا ہے پہلے تمہارے اچھے طریقے سے دھوم دھام سے کریں گے، پھر اپنے بارے میں سوچے گا، دیکھ لوں گی میں اس عمر کے بچے کو۔ ارے اسد تم کدھر جا رہے ہو؟ زینب نے اسد کو باہر جاتے دیکھا تو پوچھنے لگی۔ آپ ہی فائنل ہونے والے ہیں، سب نے گروپ اسٹڈی کا پلان بنایا ہے، ایک دوست کے گھر جا رہا ہوں، ادھر ہی سب اکٹھے ہوں گے۔ اچھا جاؤ، دھیان سے جانا ہے، ادھر ادھر مت دیکھنا۔ کیا آپ ہی، ادھر ادھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں، جاؤ پڑھائی کرو۔ جا رہا ہوں، اللہ حافظ امی اینڈ آپ ہی، خدا حافظ، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ ہیلو زینب، میں نے منع کیا تھا نا کہ مجھے کال نہیں کرنا، اب تمہاری امی سے بات کرواتی ہوں، وہی تمہیں سمجھائیں گی۔ ڈاکٹر کس نے بنا دیا تمہیں، عقل نام کو نہیں تم میں، پتہ نہیں مریضوں کا کیا حال کرتے ہوگے، اب تم ڈاکٹر ہو تو تمہیں زیب نہیں دیتی یہ حرکتیں۔ زینب نے ساری دل کی بھڑاس نکالی۔ ہو گیا تمہارا لیکچر؟ سارم نے مسکرا کر پوچھا۔ تم کتنے بے شرم ہو گئے، میں ڈانٹ رہی ہوں، تم پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، چاہتے کیا ہو تم؟ میں بس تمہیں چاہتا ہوں، سارم نے کمبی لہجے میں کہا۔ بے انتہا، کیسے سمجھاؤں تمہیں کہ کتنا چاہتا ہوں تم؟ زینب سے شرم کے مارے کچھ بولا نہیں گیا، کہاں سنی تھی اس نے اس طرح کی باتیں، اس کا دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کیا تم، بولو زینب،
کچھ نہیں، کیا فضولیات کے لیے کال کی ہے؟ پلیز میرے جذبوں کی یوں بے عزتی نہ کرو، تمہارے نزدیک یہ فضول ہوں گے، میری زندگی کا حاصل ہے۔ اور ہاں، امی مان گئی ہیں دل سے تمہارے لیے، اب پلیز تم بھی مان جاؤ، ہو گیا تمہارا، امی سے بات کرو، وہ ہی تمہیں سمجھا سکتی ہیں۔ ارے بات تو سنو۔ تب تک زینب ماں کو فون پکڑا چکی تھی۔ کیسے ہو بیٹا سارم؟ نجمہ نے اپنی ازلی نرم لہجے میں پوچھا۔ امی ابو کیسے ہیں؟ جی ممانی سب ٹھیک ہیں، آپ سنائیں عمر اسد سب کیسے ہیں؟ جی ہم سب ٹھیک ہیں ممانی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، انکار مت کیجیے گا، سارم نے آج سے کہا۔ بولو بیٹا میں سن رہی ہوں۔ ممانی جان امی آنا چاہتی ہیں میرے رشتہ لے کر، اور پچھلے رویے پر معافی مانگنا چاہتی ہیں۔ بیٹا شبانہ کے بھائی کا گھر ہے، جب چاہے آئے، اور ہم لوگ اس بات کو بھول گئے ہیں، معافی کی کوئی بات نہیں۔ اور وہ زینب کو مانگیں گی تو آپ انکار تو نہیں کریں گی نا؟ بیٹا تم جانتے مجھے، تم عمر اسد جتنے عزیز ہو، تم سے بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں، پر زینب نہیں مانے گی، بہت ضدی ہے وہ۔ میں اسے منا لوں گا، پلیز آپ مان جائیں، ساری منت کرنے والے انداز میں بولا۔ اگر زینب نہیں تو میری زندگی میں اور بھی کوئی نہیں، مجھے امی کو منانے میں بہت دن لگ گئے، آپ کو بھی منا لوں گا میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خوشی ہوگی اگر وہ آئے گی تو۔ زینب کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا، پر میں چاہتی ہوں کہ زینب اپنے دل سے یہ رشتہ قبول کرے۔ زینب کی آپ فکر نہ کریں، اسے میں منا لوں گا، بس آپ لوگ میرا ساتھ دیں، سارم نے ایک عزم سے کہا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں بیٹا، اچھا امی کو سلام کہنا، رکھتی ہوں فون۔ اوکے اللہ حافظ۔ جی خدا حافظ۔ سارم کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو نکل آئے، بس اب زینب کو منانا ہے۔ سارم پھر کب چلنا ہے زینب کی طرف؟ شبانہ بیگم نے خوشی سے سارم سے پوچھا۔ جب سے انہوں نے سارم کی خوشی کو دل سے مانا تھا، ان کے دل کی بھی یہی خواہش بن گئی تھی کہ جلد سے جلد زینب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لے آئے۔ امی ابھی تو مجھے زینب کو منانا ہے، آپ نہیں جانتی کتنی ضدی ہے وہ، 2 سال میں نے اس گھر میں گزارے ہیں، جانتا ہوں آسانی سے نہیں مانے گی، بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، سارم نے شرارتی انداز میں کہا۔ اچھا پھر جلدی پاپڑ بیل اور منا لے اسے۔ جی اچھا۔ جی آج ہاسپٹل سے واپسی پر ممانی کی طرف جاؤں گا، دعا کیجیے گا۔ ارے میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہیں کامیاب کرے، ہر نیک مقصد میں اچھا میں چلتا ہوں۔ امی آپ نے سوچا بھی کیسے میں اس رشتے کے لیے کبھی بھی نہیں مانوں گی، چاہے کچھ ہو جائے، میں ساری زندگی کنواری رہنا پسند کر لوں گی، پھپھو کے گھر نہیں جاؤں گی۔ نجمہ نے زینب کو ساری بات بتا دی تھی اور وہ تب سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ دیکھ زینب، میں اس رشتے پر دل سے خوش ہوں، لیکن اگر تو راضی نہیں ہوگی تو میں بھی نہیں مانوں گی۔ تو اتنا بھڑک کیوں رہی ہے؟ بس کریں امی، آپ تو ساری زندگی پھپھو نے ہمیں کبھی منہ نہیں لگایا، اس دن بھی آئی اور بے عزتی کر کے چلی گئی، اور آپ پھر بھی اس رشتے پر دل سے خوش ہیں، پر مجھ سے کوئی امید نہ رکھیے گا، مجھے پھپھو کی باتیں بھولی نہیں۔ ارے تیری پھپھو بھی انسان ہے، وہ شرمندہ ہے اپنی باتوں پر، مجھ سے معافی بھی مانگی ہے انہوں نے، اور میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تم بھی دل بڑا کرو اور معاف کر دو پھپھو کو، تم سے بڑی ہیں، کچھ کہہ دیا تو کیا ہوا؟ اگر ان کی جگہ میں تمہیں کچھ ایسا کہہ دیتی تو مجھ سے بھی اتنی نفرت کرتی کیا؟ امی آپ، زینب سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ دیکھو بیٹا، معاف کرنے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ معاف تو وہی کرتا ہے جس کا ضرر بڑا ہو، اور مجھے یقین ہے میری بیٹی بڑے ضرر والوں میں سے ہے۔ جب آپ سب کچھ طے کر کے بیٹھی ہیں تو مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ جو دل کرتا ہے کرے۔ وہ پاؤں پٹکتی روم سے نکل گئی۔ عمر ہو یا اسد، مجھے کسی سے بات نہیں کرنی، نکل جاؤ میرے روم سے۔ زینب اپنے روم میں منہ تکیے میں دے کر لیٹی تھی جب قدموں کی آہٹ ہوئی، اسے لگا عمر یا اسد ہوں گے، وہی اس ٹائم گھر آتے ہیں۔ عمر اسد نہیں، میں ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے روم میں آنے کی؟ زینب سارم کی آواز پر غصے سے کھڑی ہو گئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، امی مجھ سے بات کر چکی ہیں، تمہارا مقدمہ انہوں نے بہت اچھے سے لڑا اور جیت گئی ہیں، جاؤ، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اپنی کم مائیگی کا سوچ کر زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زینب پلیز رو نہیں، سارم کو اس کے آنسو سے تکلیف ہو رہی تھی۔ میں رو نہیں رہی مسٹر سارم، مجھ پر ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نکلو میرے روم سے، میری بات سن لو، میں چلا جاؤں گا۔ ہاں بولو، اب کیا رہتا ہے بولنے کو؟ زینب نے تنزیہ انداز سے کہا۔ زینب میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پر تمہاری خوشی سے، کوئی زبردستی نہیں کرے گا تمہارے ساتھ، میں تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، اور امی نے جو بھی کہا وہ شرمندہ ہے اپنے الفاظ پر۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ امی کو معاف کر دو، کیونکہ تمہارا پورا حق ہے کہ کسی انسان نے تمہاری بے عزتی کی ہو تو بدلہ لو اس سے، بس اتنا کہوں گا۔ محبت کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، پر مجھ سے نفرت نہیں کرو، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا کہ تم ہارو اور میں جیتوں، اگر تم ہارو گی تو میں بھی ہاروں گا، اور تم مجھے خود سے محبت کرنے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تم سے محبت میرے لہو، میری رگ رگ، میری سانسوں میں بسی ہے، تمہیں تب سے چاہتا ہوں جب چاہت کے معنی بھی نہیں پتا تھے، اور اب تو میں بہت آگے نکل آیا ہوں، اس راستے پر منزل ملے نہ ملے میں واپس نہیں مڑ سکتا، چاہے ساری زندگی بھٹکتا رہوں، سر ٹکرا ٹکرا کے مر جاؤں، بس تم خوش رہو، مجھے تمہاری خوشی عزیز ہے، چلتا ہوں۔ اور ہاں، وہ دروازے کے پاس رک گیا، میں ممانی سے بھی بول دوں گا، تم سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا، اللہ حافظ۔ سارم بیٹا پھر گئے تھے تو ماموں کے گھر بات ہوئی زینب سے؟ سارم جیسے ہی گھر آیا شبانہ نے اس سے پوچھا۔ ہاں گیا تھا، بہت تھک گیا ہوں امی، پھر بات ہوگی، سارم نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ تو پریشان لگ رہا ہے، بتا کیا کہا؟ زینب نے انکار کر دیا، اس نے نہیں مانی، وہ نفرت کرتی ہے وہ مجھ سے اور ہم سب سے، پتہ نہیں اتنی بدگمان کیوں ہو گئی مجھ سے، اور وہ مجھ سے صدیوں فاصلے پہ لگ رہی ہے مجھے، جو وہ کبھی ختم نہیں ہونے دے گی، میں اسے آزاد کر آیا ہوں ہر فیصلے میں، اور کوئی اسے مجبور نہیں کرے گا۔ میں نے ممانی جان کو بھی بول دیا ہے کہ زینب جیسے چاہتی ہے آپ ایسا کر لیں،
میں نہیں چاہتا وہ اور نفرت کرے مجھ سے، اور آپ بھی اب اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا، میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ اتنا بول کے وہ تھکے ہوئے قدموں سے روم کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں، میں اپنے بیٹے کو ہارنے نہیں دوں گی، زینب کو اس کی محبت پر یقین کرنا ہوگا، یہ سب میری وجہ سے خراب ہوا ہے، میں اسے ٹھیک کروں گی۔ شبانہ نے ایک عزم سے سوچا۔ اسے سارم کی تھکی چال دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی تھی۔ زینب اب تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جیسا تم چاہتی تھی ویسا ہو رہا ہے، چلا گیا سارم۔ زینب کے اندر سے آواز آئی۔ پھر بھی میں خوش نہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ جیسے میں نے غلط کر دیا؟ نہیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ خود ہی سوچتی، خود ہی نفی کرتی، اپنے جملوں کی خود سے الجھ رہی تھی جب نجمہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیا سوچ رہی ہو زینب؟ ہاں کچھ نہیں، اس نے چونک کے جواب دیا۔ کوئی تو بات ہے، بہت دنوں سے تم چپ چپ ہو، اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ سارم ہار گیا اور تمہاری ضد انا جیت گئی۔ امی ایسا تو نہ کہیں، میری کوئی ضد و انا نہیں تھی، اور جب سے میں نے سارم کو انکار کیا ہے مجھے خود کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ آپ بتائیں امی، میں نے ٹھیک کیا نا؟ میں اتنی پریشان اندر سے خالی کیوں ہو گئی ہوں؟ زینب نے اندر کی گرہ ماں کے سامنے رکھی۔ ان سب بہن بھائیوں کی بچپن سے عادت تھی ماں سے ہر بات کرنے کی۔ نجمہ بیگم اس کی بات سن کر مسکرائی، اسے اپنے ساتھ لگا کر پیار کیا۔ تو کیا تم چاہتی ہو کہ سارم کو واپس بلا لیں؟ میں نے ایسا کب کہا؟ پر مجھے اس کا دل توڑ کے اچھا نہیں لگا امی، وہ بہت اچھا ہے، بس پھپھو کی وجہ سے میں نے اسے بدتمیزی کی، اور وہ مجھ سے چھوٹا ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ تم لوگوں کی فکر نہ کرو۔ ارے شبانہ، تم دونوں ماں بیٹی نے سامنے دیکھا تو شبانہ آئی تھی۔ ہاں، میں اپنی روٹھی بیٹی کو منانے آئی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب بھابھی؟ ہم ٹھیک، تم سناؤ بھائی صاحب، سارم کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، سارم بہت اداس تھکا تھکا رہنے لگا ہے۔ آؤ نہ بیٹھو، اور زینب پھپھو کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ رکو زینب، وہ اٹھنے لگی تو شبانہ نے اسے بازو سے پکڑ کر پاس بٹھا لیا۔ میں چائے پانی کچھ نہیں لوں گی، مجھے بس تمہیں منانا ہے۔ میں اپنے بیٹے جو زندہ لاش کی طرح پھر رہا ہے نہیں دیکھ سکتی، وہ گھٹ گھٹ کے مر رہا ہے، بچا لو اسے، وہ نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ میری غلطیوں کی سزا اسے مت دو، بہت پیار کرتا ہے، شاید پیار سے آگے کا کوئی جذبہ ہے، اس نے مجھے منع کیا تھا آنے سے، اسے چوری آئی ہوں تمہیں منانے، معافی مانگنے۔ شبانہ نے زینب کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ارے پھپھو، یہ کیا کری ہیں؟ زینب نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ معافی مانگ رہی ہوں تم سے۔ تم مجھے نہیں معاف کرنا چاہتی تو نہ کرو، بس سارم کے لیے مان جاؤ۔ میں نے معاف کیا ہے سب کو، اور ٹھیک ہے، میری طرف سے ہاں ہے۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ شبانہ نے اسے گلے لگا لیا۔ جی میں سچ کہہ رہی ہوں، بہت دنوں سے کشمکش میں تھی، اور امی سے ہی کہتی ہیں معاف کرنے میں بھلائی ہے۔ ارے جیتی رہ میری بچی۔ نجمہ اور شبانہ دونوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، اپنے مجنوں بیٹے کو خوشخبری سناؤ۔ ارے ایسے کیسے؟ بیٹھو، کچھ کھا پی کے جاؤ۔ میں ایسے نہیں جانے دوں گی، نجمہ نے روکا اسے۔ ارے تم فکر نہیں کرو، بہت جلد آؤں گی پوری فیملی کے ساتھ زینب کا ہاتھ مانگنے، پھر جو مرضی کھلا دینا۔ اور ہاں زینب، دنیا والوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، سارم تم سے دیکھنے میں بڑا لگتا ہے، اور دنیا والے ہم سے کبھی خوش نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، دنیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں، جب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور آئندہ ایسی بات سوچنا بھی نہیں۔ بس اب میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ زینب، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے بیٹی۔ شبانہ کے جانے کے بعد نجمہ نے اسے پیار کیا۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی اچھا فیصلہ کرے گی۔ جی امی، میں بہت کشمکش میں تھی، اور جب پھپھو نے معافی مانگی ہاتھ جوڑ کے تو وہ جملے خود ہی میرے منہ سے نکل گئے، اور میں دل سے خوش ہوئی۔ زینب بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ جیتی رہو۔ جی کون؟ جی کی کچھ لگتی، میں سارم بات کر رہا ہوں۔ سارم آپ کیسے ہیں؟ پھپھو انکل سب کی سناؤ۔ بس کرو اتنی عزت، میں تم ہی رہنا چاہتا ہوں، سارم نے شوخی سے کہا۔ جب سے اسے شبانہ نے بتایا تھا زینب نے ہاں کر دی، وہ ہواؤں میں تھا۔ اور باقی امی ابو بھی ٹھیک ہیں؟ اچھا زینب اچھا بول کے چپ ہو گئی، اسے سارم سے جھجک سی ہو رہی تھی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، میری باتوں میں کیا اثر نہیں تھا جو تم ماما کی باتوں پہ مانی؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ بس کیا، آگے بھی بولو۔ جب سے تم گئے تھے میں پریشان تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے صحیح کیا یا غلط، عجیب سی کشمکش میں تھی، عجیب دوراہے پر تھی میں، اور تمہاری باتوں نے مجھ پر اثر کیا تھا، تبھی ہاں کی میں نے، سوچا کوئی میری خاطر جنگلوں کی خاک چھاننے نہ نکل جائے۔ زینب نے آخر میں شرارت سے کہا۔ وہ بہت ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ تو مجھ پہ احسان کری، مجھے نہیں چاہیے احسان، واپس لو اسے۔ ارے احسان نہیں، بس ترس کھا رہی ہوں، مجھے تمہارا ترس بھی نہیں چاہیے۔ اچھا تو کیا چاہیے؟ زینب نے معصومیت سے پوچھا۔ محبت کے بدلے محبت چاہیے مجھے، بولو منظور ہے؟ میں کیا بولوں، ایسے بولنے سے محبت ہو جائے گی؟ زینب نے اسے تنگ کرنے کے لیے کہا۔ ہاں ہو جائے گی، اگر بولنے سے محبت ہو نہ جائے تو پھر کہنا، سارم نے شوخی سے کہا۔ کتنے دنوں بعد وہ پرسکون ہوا تھا۔ اچھا سنو، زینب نے شرماتے ہوئے کہا۔ جی ہم تو سن رہے ہیں، آپ کچھ اچھا سا سناؤ۔ میں کچھ نہیں سنا رہی، فون رکھ رہی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، تم تو پورے لوفر بن گئے ہو، اگر تم نے فون رکھا تو میں گھر آ جاؤں گا، ممانی کے سامنے پوچھوں گا، اب شرافت سے بول دو محبت ہو گئی ہے تمہیں مجھ سے۔ میں نے ہاں کیا کی؟ تم تو مجھے دھمکیاں لگا رہے ہو۔ ہاں یہی سمجھ لو، اور جلدی بولو۔ اچھا بولتی ہوں، وہ مجھے تم سے محبت والی فیلنگ آ رہی ہے، اتنا بول کے اس نے جلدی سے فون رکھ دیا اور مسکرانے لگی۔ بنوں کی آئے گی بارات، بنوں جائے گی سسرال، یہ گلیاں یہ چوبارہ، دیکھو زینب یہاں آنا نہ دوبارہ، تم لوگوں کی میں نے ٹانگیں توڑ دینی ہے، دفعہ ہو جاؤ میرے روم سے۔ آج سارم اور اس کی فیملی آ رہی تھی، باقاعدہ رشتہ لے کر، عمر اور اسد زینب کو تنگ کر رہے تھے، گانوں کی ٹانگیں توڑ رہے تھے۔
ویسے آپ ہی ہم آپ کو مس بالکل نہیں کریں گے، آپ بھی نہ کرنا۔ اتنا بول کے وہ روم سے بھاگ گئے اور زینب مسکرانے لگی۔ اب اسے اور فخر ہو رہا تھا اپنے فیصلے پر۔ سب بہت خوش تھے اور وہ بھی دل سے خوش تھی، سب پرانی باتوں کو بھلا کر، کیونکہ اسے محبت ہو گئی تھی۔